السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لرن قرآن اینڈ تفسیر۔ دوستو، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن مجید کو آخر سے یعنی سورۃ الناس سے تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا۔ دوستو، اسی سلسلے کے اندر ہم نے سورۃ الناس سے لے کر سورۃ البروج تک قرآن مجید کو تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں اور تفسیر کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل لرن قرآن اینڈ تفسیر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر سبق کی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم نے سورۃ البروج کے اندر آنے والا واقعہ جس کو خندق والوں کا واقعہ کہا جاتا ہے اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، لیکن اس کے اندر جو اہم کردار ذو نواس تھا، یعنی وہ بادشاہ جس نے جو ہے وہ مسلمانوں کو آگ کی خندق کے اندر ڈالا تھا، اس کا انجام کیا ہوا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کیا۔ تو دوستو، آج کے سبق کے اندر ہم سورۃ البروج کے اندر آنے والا واقعہ ذکر کریں گے۔ دوستو، آپ نے پچھلی ویڈیو کے اندر ہمارا سبق سنا، اس کے اندر ہم نے یہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح ذو نواس نے جو ہے اتنے بھاری، یعنی ایک روایت کے اندر 12,000 اور ایک روایات کے اندر 70,000 لوگوں کو جو ہے وہ قبروں کے یعنی اس خندق کے اندر ڈال دیا اور زندہ ان کو جلا دیا۔ تو دوستو، اب آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اس بادشاہ جو ظالم بادشاہ تھا ذو نواس، اس کا جو ہے وہ انجام کیا ہوا۔ تو دوستو، جب قیصر روم کو ذو نواس کے اس ظلم اور ستم کا پتہ چلا اور یہ معلوم ہوا کہ ذو نواس نے انجیل مقدس کو جلا دیا ہے اور عیسائیوں پر ظلم کیا ہے، تو اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا اور کہا کہ اس ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ دوستو، بادشاہی نجاشی نے 70,000 کا لشکر تیار کر کے روانہ کیا اور اس کے سپہ سالار کا نام رباطہ تھا۔ یہ لشکر یمن کے قریب حضر موت ایک مقام ہے، وہاں پر ٹھہرا۔ تو ذو نواس کو پتہ چلا تو اس نے ایک سازش تیار کی، رباطہ کو پیغام دیا کہ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو تمام خزانوں کی چابیاں دے دیتا ہوں، پھر آپ مجھے اپنے پاس رکھیں یا نجاشی کے پاس بھیج دیں۔ ذو نواس نے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر رباطہ کے پاس پہنچا دی، پھر رباطہ کو صنعا شہر لے آیا اور تمام خزانے اس کے سپرد کر دیے۔ آخر میں کہا کہ دوسرے صوبوں میں بھی میرے ایسے ہی خزانے ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ فوجیوں کے مختلف گروہ بنا کر وہاں بھیج دیں تاکہ وہ خزانے لے کر رباطہ کے ہاں لے آئیں۔ رباطہ نے کہا بہت اچھا۔ رباطہ کی فوج جب ادھر ادھر بکھر گئی تو ذو نواس نے خفیہ طور پر اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر میرے وزیروں کو کہہ دو کہ رباطہ کے لوگ جب تمہارے پاس پہنچیں تو ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ رباطہ کی یہ فوج ہر جگہ ماری گئی۔ رباطہ کو پتہ چلا تو صنعا سے بھاگ کر حضر موت آیا اور نجاشی کو صورتحال سے مطلع کیا۔ دوستو، نجاشی نے دوبارہ 1,000 کا لشکر ابرہہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ ذو نواس کو پتہ چلا، اس نے کہا اب بچنا مشکل ہے، تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر میں گھس گیا، کیونکہ یہ اس کا گھوڑا سمندر میں بھی تیرتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد تھکاوٹ کی وجہ سے گھوڑا تیرنے سے رک گیا۔ ذو نواس اس گھوڑے سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ دوستو، ابرہہ نے ملک صنعا اور اس کے بے انتہا خزانوں پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، چونکہ ابرہہ نے
نجاشی کی طرف تحفے تحائف نہ بھیجے، اس لیے اس بادشاہ نجاشی کو یہ گمان ہوا کہ ابرہہ میرا باغی ہو گیا ہے۔ اس نے پھر رباطہ کو 4000 لشکر دے کر بھیجا کہ ابرہہ کو معزول کر کے میرے پاس بھیجو اور تم ملک یمن کی بھاگ دوڑ سنبھال لو۔ دوستو، رباطہ یمن پہنچا، نجاشی بادشاہ کی طرف سے معزولی کا حکم سنایا۔ ابرہہ نے کہا کہ اگر میں یہ چیزیں تیرے سپرد نہ کروں تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ لڑائی کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، سب سے پہلے تو تو اور میں لڑائی کرتے ہیں۔ دونوں میدان میں آ گئے۔ ابرہہ نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ تم رباطہ کے قریب کہیں چھپ کر کھڑے ہو جاؤ، اس کو قتل کر دو۔ رباطہ نے ابرہہ کے سر پر تلوار ماری، لیکن اس نے خود پہنی ہوئی تھی۔ سر تو نہ کٹا، البتہ ابرہہ کی ناک کٹ گئی، اس لیے اس کو ابرہہ الاشرم کہا جاتا ہے۔ اشرم کا معنی ہے ناک کٹا۔ ادھر پیچھے ابرہہ کے غلام نے رباطہ پر حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ نجاشی کو اطلاع ملی تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک ابرہہ کو قتل نہ کروں گا خاموش نہیں ہوں گا۔ ابرہہ نے نجاشی کو بہت سے تحائف بھیجے اور معذرت کی کہ رباطہ نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ نجاشی نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ یہ وہی ابرہہ ہے جو ہاتھی لے کر کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا، اور وہ اس لشکر کا قہر الہی میں اور اس لشکر کے اندر وہ قہر الہی میں مبتلا ہوا۔ دوستو، یہ تھا اس ذو نواس بادشاہ ظالم کا قصہ اور اس کا انجام کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ دوستو، اب آئیے چلتے ہیں سورۃ البروج کے شان نزول کی جانب۔ دوستو، اس سورت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب آفتاب نبوت جلوہ افروز ہوا اور کفر و شرک کے ظلمات ختم ہونا شروع ہو گئے تو مکہ کے وڈیروں اور سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید سے روکنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی۔ اس طرح جو شخص حلقہ اسلام میں داخل ہوتا اس پر بھی ظلم و ستم کیا جاتا، خصوصاً جو غریب ہوتا یا کسی کا غلام ہوتا اس پر تو ظلم کی انتہا کر دی جاتی۔ گالی گلوچ، مار پیٹ، دھوپ میں ڈال دینا، کوڑے مارنا، نیزہ پیٹ میں گھونپ دینا، مسلمان عورتوں کی توہین کرنا۔ تو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کفار کے ظلم و ستم کی شکایت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی دیتے کہ چند دن صبر کر لیں، ان کفار کی قوت ختم ہونے والی ہے، ایک وقت آئے گا یہ تمہارے سامنے ذلیل و خوار ہوں گے۔ دوستو، یہ سن کر کفار اور بھی زیادہ مذاق اور تمسخر کرتے، اس لیے مسلمانوں کی تسلی کے لیے اور متکبروں کو متنبع کرنے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی، جس کے اندر ایک ظالم بادشاہ کے ظلم کا واقعہ ہے۔ اور وہ ظالم بادشاہ کون سا تھا؟ اس کا نام ذو نواس، جو ہم تفصیل کے ساتھ اس کا واقعہ ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح اس نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور مسلمانوں کو آگ کی بھری ہوئی خندقوں کے اندر جلا دیا۔ تو جو ہے وہ ظالم بادشاہ کے ظلم کے واقعے سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے کس طرح صبر کیا اور ظلم کو برداشت کیا، تمہیں بھی جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کی توقع رکھنی چاہیے۔ دوستو، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ العزیز باقاعدہ ہم سورۃ البروج کی تجوید اور تفسیر سے اس کے آغاز سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔
تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔